ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے محمد عارض ہیں پیلی بھیت سے، ان کا سوال ہے کہ کچھ لوگ نگاہیں بد یعنی نظر لگنے سے بچنے کے لیے الگ الگ ترکیبیں استعمال کرتے ہیں، جیسے بچے کے جو ہے نا کالا ٹیکا لگاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا کالی چیز جیسے چٹیاں نقلی آتی ہے نا عورتوں کی، وہ گھر پہ ٹانگ دیتے ہیں، یا کوئی ایسی کالی، بہت سے لوگ گاڑی کے اوپر جوتا وغیرہ لگا لیتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کو جو ہے نا وہ ماتھے پر ایک ٹیکا لگا دیتے ہیں۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اصل میں نظر کا لگنا تو حق ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ نظر جو ہے وہ حقیقت میں لگتی ہے، یعنی یہ سچ ہے، یہ کوئی وہم یا کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا انکار کیا جا سکتا۔ جب حضور پاک نے فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ٹھیک ہے۔ اب جو بچے کے ماتھے پہ یا کوئی ایسی کالی چیز رکھی یا لگائی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو نظر بد نظر ہوتی ہے نا، یعنی جو بری ہوتی ہے، وہ نظر اکثر پہلی ہی نظر ہوتی ہے۔ تو جیسی ہی وہ پہلی نظر اگر کسی کے چہرے پہ پڑتی ہے تو وہ کالے ٹیکے کی طرف، یعنی اگر پہلی نظر پڑتی ہے کالے ٹیکے میں تو پہلی نظر کا اثر اس کالے ٹیکے پہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ کالا ٹیکا لگایا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ پہلی نظر ڈالے اگر چہرے پہ تو چہرے پہ فوراً وہاں پر اس کی نظر جو ہے نا ٹھہرے، تو اس طریقے سے وہ دوسری نظر، پھر نارمل تو بری نظر نہیں ہوتی، تو اس نظر سے جو ہے وہ بچ سکے۔ تو اس لیے بچے کے یا اس طریقے کا معاملہ کیا جاتا ہے تاکہ کسی اچھی چیز پہ پہلی نظر بندے کی جائے تو فوراً وہ وہاں جائے، تو اس لیے وہ کالے ٹیکے وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ باقی اس کے لیے جو ہے سورہ ناس وغیرہ پڑھ کے بھی دم کی جا سکتی ہے اپنے اوپر، قرآنی آیت یا تعویذ وغیرہ پہننا چاہیں بنوا کر تو نظر کے لگنے کے لیے وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث پاک ان لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے جو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی مسلمان کہلانے والے، کہ جو بہت سی چیزوں کو اپنی عقل سے تولنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ ہر چیز کے پیچھے وہ ایک لاجک ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا اگر ہوا ہے، یا اہل سنت کے جو معمولات ہیں یا عقائد ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو سمجھ ہی نہیں آتا، یہ عقل میں ہی نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ حضور پاک کا بعد وصال مدد کرنا، یہ لوگ کہتے ہیں، یا ولیوں کا مدد کرنا، مدد پہ قادر ہونا، یہ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ بعد وفات کوئی مدد کیسے کر سکتا ہے، یہ چیز عقل میں نہیں آتی۔ تو ویسے ہی نظر کس طرح لگ سکتی ہے، بظاہر عقل میں یہ بھی چیز نہیں آتی، لیکن یہی ہے کہ شریعت کی ساری چیزیں عقل کے ترازو میں نہیں تولی جا سکتی، کیونکہ وہ عقل کے ترازو میں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کو نظر کا لگنے کا جو حق ہے، اب نظر کا لگنا بھی بظاہر آپ کو اس طرح سے سمجھ نہیں آتا، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نظر کیسے لگتی ہے، اس کے پیچھے آپ عقل لگانے کی کوشش کریں گے تو بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ نظر کیسے لگتی ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے، تو مطلب پھر وہ حق ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر چیز کو شریعت کے دائرے میں دیکھنا چاہیے، نہ کہ عقل کے تقاضے، اس کے عقل کے تقاضے کو پورا کرے ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جو بچوں کے ٹیکا وغیرہ لگاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نظر جب حق ہے تو اس سے پرہیز جو ہے نا، یعنی اس سے بچنے کی ترکیبیں کی جا سکتی ہیں۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار